محترم حضرات، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، بعد مغرب سے پروگرام چل رہا تھا اور نماز کے بعد اس بیچ میں ذرا منقطع ہوا۔ اب باقاعدہ پھر سے جلسہ کا انعقاد یعنی جلسہ کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ میں اپنے برادران کمال الدین مولا کے نوجوان اور ہمارے بزرگ حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے ہیں تو اپنی مسجد عمر فاروق میں تشریف لا کر انشاءاللہ علماء کرام کی تقاریر سننے کے ساتھ ہم بھی عمل کریں اور آپ بھی عمل کریں۔ لہٰذا بغیر تاخیر کے آپ اپنی مصروفیت کو اور فارغ ہو گیا ہو تو مسجد میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ہمارے پاس علماء کی فہرست بھی ہے اور بہت جلدی جو ہے آپ اپنے نئے عالموں کو سننا چاہیں گے۔ جب تک میں خود اپنی گفتگو کرتا ہوں آپ لوگ کے درمیان، پھر اس کے بعد حضرت مولانا عارف کمال صاحب ہوں گے، اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا مفتی قمر عالم صاحب قاسمی کا بیان ہونا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عزیز دعا کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد مجلس کا انعقاد ہوگا۔ ہم سب جو ہے دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، محرم الحرام پر میری گفتگو کل ہو چکی ہے، مزید اس پر نہ جا کر کے گاہے بگاہے دربی روشنی، مگر اصل مقصد زندگی پر ہم نے جو ہے یہ آیت پڑھی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى آخر الآیات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، بنایا، واختلاف اللیل والنہار، کہ اللہ نے رات اور دن کو بدلتا تھا، رات آتی ہے تو صبح چھپ جاتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو رات چھپ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے یعنی زندگی جو ہے ہم سے جو وابستہ ہے، ہم کو ہماری زندگیوں میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو ابدی زندگی تک لے جانا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے آپ کے لیے یعنی اس ہوئے زمین پر جتنے بھی ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، واختلاف اللیل والنہار، کہ ہم نے جو ہے رات اور دن کو چینج کرتے رہتے، بدلتے رہتے، اور یہی تک نہیں، ہماری زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، لوگوں اس آیت سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ہم نے رات کو بھی بدلا، دن کو بھی لائے، رات آئی دن بدلا، دن آیا تو رات بدلا، یہی تک نہیں، اب ہمارے معاش کو بھی ارادہ فرمایا کہ والفلک التي تجری فی البحر
کہ ہم نے جو ہے لوگوں کے ہم نے جو اسٹیمر کو بنایا، ناؤ کو بنایا. اسی آیت سے جو ہے سائنس نے ریسرچ کیا ہے فلائٹ، اسی آیت سے والفلک التي تجری فی البحر. عربی فلک کے معنی آتا ہے کشتی کے، سمندر کشتی کے، نہر کشتی کے بعد یعنی اسٹیمر جس کو ہم آپ کہتے ہیں. فلک کے معنی کشتی، تجری فی البحر، بحر کے معنی سمندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بما ينفع الناس، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے کشتی کو بنا تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے، تمہاری تجارت کی. تو میرے بھائی بتاوے کہ حکم الحاکمین ہمارے لیے کیا کیا چیز ہم بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تمہارے لیے رات کو بنایا، تمہارے لیے دن کو بنایا، تمہارے لیے ہم نے جو ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے ہم نے جو ہے یہ اسٹیمر بنایا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اب اس سے ہمیں سبق لینے کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کو یہ بتایا، شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے ہر وہ چیز کو بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واطممت لکم ورضیت لکم الاسلام، کہ جب ہم پر شریعت مطالعہ نے کمپلیٹ کیا ہر وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے اسلام کو پورے طور پر کیا، مطلب اسلام کے اندر کوئی کمی بات نہیں. تو میرے بھائیوں، اصل زندگی ہماری اور آپ کی جو خامیابی ہے، ہم جو ہے غلط فہمی کے شکار ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی قومیں تھی، جو بھی نبی تھے، جو بھی رسول تھے، جن لوگوں نے اپنی قوم کے لیے ایمان کے لیے اپنے چاہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سبوں کے نزدیک کسی نبی رسول کے نزدیک 2 دن کے روزے تھے، کسی کے نزدیک 1 دن کا روزہ تھا، وغیرہ وغیرہ. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 روزے فرض. یہ امت محمدیہ کا شان، یہ امت کی ہمارے اور آپ کے وہ اللہ نے جو ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس اعتبار سے کہ مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اونچا مقام رکھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہم اور آپ امت محمد ہے. تو میرے بھائی نے اپنے چیز غور سے سمجھے کہ دیکھیں اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو نبی آیا، جو سب سے پہلا ہمارا نبی رسول ہے، پیغمبر جن کو کہتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام. اب سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر اور اس روئے زمین ہی پہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی بے بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی. آدم علیہ السلام اللہ چاہتا تو مصر میں بھی، سعودی میں بھی، چچریا میں، مگر آلوڑ جہاں چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو آپ کی ہندوستان اب یہاں سے بٹوانا ہوا تو سری لنکا الگ ہوا، پاکستان الگ ہو گئے، یہ انڈیا پر آیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز بتانا چاہوں گا آپ سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے آپ کے ہندوستان میں پیدا کیا. سری لنکا میں جگہ سردیپ اسی جگہ اللہ نے پیدا کیا. اب دیکھتے اللہ نے ہم اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے آپ ان کو آدم کے نام سے جانے اور ہمارے غیر مسلم بھائی کو منو کے نام سے اور ہمارے کرسچن کا ایڈم کے نام سے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ
مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ اثر آپ کی تشریف آوری ہوگی، جب آپ کے آنے کے بعد بہت سارا یہ دوسری چیزیں جب آپ کی نبوت ہوگی، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب بناتا ہے تو آپ کے اوپر قرآن شریف پر ہوگی. تو اللہ نے ہر وہ چیز کو پیدا پہ رکھا، کنٹینیو رکھا. فلاں چیز فرض، اس کے بعد دوسرا تیسرا ہوا. تو یہ میں تاریخ کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو اللہ نے ہم اور آپ کو سب سے پہلے کاغذ اللہ نے رکھی کہ بنی الاسلام علی خمس اشهد ان لا اله الا الله اقیم الصلاۃ صوم رمضان والحج والزکات. کہ اسلام کا جو پلر ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ پانچ ہیں. سب سے پہلا جو ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کو ہم آپ تک آگے بڑھا سکتے ہیں. دوسری فرضیت آپ کی روزہ ہے، نماز ہے. اس کے بعد تیسرا روزہ، چوتھا زکات. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر جب 30 روزے فرض کیے، اس سے پہلے جو بھی ہمارے نبی آئے ان پر جو ہے یہی دو یہ روزہ فرض تھا، جن کو ہم اور آپ عاشورہ کے روزوں کے نام سے جانتے ہیں. 9 10 11 یہ روزہ تھا. مگر جب یہ روزہ فرض ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اور ہماری امتیہ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 2 روزے کی فرضیت کو جو ہے ختم کیا. اصل باقی تو ضرور ہے، مگر ان کے اندر جو فرضیت تھی اس کو آپ نے جیسا کیا. تو میرے بھائیو، محرم الحرام میں جو چیز کرنے کی ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے کہ اس یوم عاشورہ کا روزہ رکھے. اگر استطاعت ہے تو اگر یہ روزہ ہم رکھتے ہیں تو کہا کہ الصیام کالدہر. حدیث کا ٹکڑا لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 2 روزہ رکھتا ہے 9 10 11، تو ان کو جو ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ پورے سال کا روزہ رکھا. میرے بھائیو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 روزہ کیوں، 1 روزہ. اب اس میں بھی جو دیکھیں، ہم اور آپ ایمان والے ہیں، کلمہ والے ہیں، نبی والے ہیں. آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر اور ان کے امتی ہیں، ان پر ان کے جانے والے ہیں. اب انہوں نے جو ہے اب 2 روزہ کی مجھ پر رہا. حالانکہ سب پر 1 روزہ. اس سے پہلے یہ ایک واقعہ لکھا ہے. میرے بھائی یاد رکھے، تاریخ کی بات یاد رکھے کہ قرآن میں کہا ہے شہور اربعۃ، اس نے 10 شہور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کا فرض یہ جو پیدا کرایا انہی سے شریعت کے نقطۂ نظر سے. قرآن نے کہا کہ اس نے 10 شہور، کہ مطلب یہ ہے کہ احکم الحاکمین جو ہے محرم سے لے کر ذی الحجہ، جس کو ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں، ان 12 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے انتخاب فرمایا تھا کہ یہ اسلام کا جو ہے کیلنڈر ہے، اسلام کے مہینے ہیں. اسلام کا جو تاریخ ہے، اسلام کے جو مہینے ہیں، یا تو یہ 30 کا ہوگا، ایک 29 کا ہوگا. ایک مہینہ 29، ایک مہینہ 30. یہ پرفیکٹ ہے. انگلش میں آئیں گے تو 31 ہے، تو 30 ہے، 28 اور 29 ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ اس مہینے میں محرم الحرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے مہینوں کا انتخاب کیا. اس چیز کا انتخاب کیا، مہینوں کا انتخاب کیا. اب اس مہینوں کو کیا نام دیا؟ تو سب سے پہلا جو ہے نام رکھا محرم الحرام. حرمت والا مہینہ، تقدس والا مہینہ، عظمت والا مہینہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا اپنا جو رکھا ناموں میں تو محرم الحرام کو رکھا. یہ حرمت والا
حدیث میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں زمانہ جاہلیت سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک خاندان اور خاندان کی ایک لڑائی اگر ہمارے قبیلے میں ہو گئی، میرے خاندان میں ہو گئی، تو برسہ وقت چلا جاتا۔ یہ خاندان کی لڑائیاں سالوں سال چلا کرتا تھا، مگر ان میں جب 4 مہینہ آتا تھا تو اس میں جدال کو، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیا کر صلح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو وہ 4 مہینہ کا اشہر حرم کہا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ اسی مہینے میں داخل ہے۔ ایک ہے محرم الحرام، ایک روایت میں صفر بھی ہے، تیسرا ہے ذی الحجہ اور چوتھا ذی القعدہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو راج ہے، پہلا محرم، دوسرا رجب، تیسرا ذی القعدہ، چوتھا ذی الحجہ، جن کو ہم اور آپ کو مانی کا مہینہ ہے۔ رجب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے گاؤں دیہات میں ہماری ماں بہنیں کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینہ شریعت نے ان کے عظمت کی وجہ سے پورے لوگ اس کے جدوجہد کو اس سے رک جاتا۔ ایک محرم کا مہینہ، ایک ہے کہ رجب کا مہینہ، دوسرا تیسرا ذی القعدہ، چوتھا ذی الحجہ۔ آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے بتایا تو قبیلوں سال ہر سال کی لڑائیاں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی، جب آئے تو ان چیزوں کو آپ نے ختم کرنے والا، یہ ہے شریعت کے متعلق محرم الحرام اور خاص کر یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کو ہم صرف اور صرف یہ ہماری اور بڑا پہلو سنے غور سے یہ ہمارے غلط ہے، یہ علماء ائمہ کمیاں ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صرف اور صرف کیا یوم عاشورہ ہی کو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شہید ہونا ہی ثابت نہیں گیا۔ یہ سیدنا حسن اور حسین خوشبختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ ہی کو قربان کیا، کربلا ان کے شان، ان کے گھر کے اللہ نے رکھا۔ مگر یوں ہے کہ یوم عاشورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اللہ نے جو ہے خلیفہ وغیرہ ان کی شہادت دی، اس کو ہم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہی 10 محرم الحرام ہے کہ جس سے فرعون نے لے جانا ہے، یہی 10 محرم الحرام۔ اور ہم اور آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ صرف اور صرف نعوذ باللہ شیعہ کے طرف کھائی، یہ شیعہ کا کہ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا حسن اور حسین صرف اسی کی شہید ہوئے، اسی کی یاد کرتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ ہمارے یہ بیتے تھے تو ایک دفعہ اور آپ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، تجدید ایمان۔ تاریخ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جو ہے فرعون سے اور 10 محرم الحرام کو یہ 2 روزہ ہم امتی پر کیوں اس سے پہلے والے تو میرے بھائیوں یہاں پر ایک چیز بڑی اور کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں، ہمارا نبی سب سے اونچا ہے، آخر زمان ہے، ختم الرسول ہے، امام الانبیاء ہے، امام الملائکہ ہے، شفیع المذنبین ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، وما
نبی کی شان میں اور نبی کے فارور ہم لوگ ہیں، پھر بھی ہم ان کے کوئی دور ہے ان کے باتوں سے۔ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر صریف ہے ان کی قوم نے جو ان کا کس طریقے سے یہ فیسٹیول کر رہا ہے، ان کی قوم کا کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے میرے بھائی کو۔ یہ 10 محرم کا روزہ جو ہے فرعون سے نجات موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تشدد انہوں نے فیسٹیول کے موقع فیسٹیول کیا کس چیز سے؟ فاسٹنگ سے، روزے سے، نٹ اور وہ گاجا پایا سے۔ انہوں نے کسی سے فیسٹیول کیا، کسی سے انہوں نے ہیپی کیا، خوشی کا اظہار کیا، فیسٹیول سے روزے سے ملا کہ میرا ایمان، میرا رسول، میرا فرعون سے میرا فرعون سے میرا کی جو میں اپنے نبی کا تشدد روزے سے کروں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو ہے ان کی قوم میں جو ہے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ لوگ یہودی آئے تو آپ نے اپنا اخلاق کریمہ نہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ انی انا صائم، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ جب وہ چلے گئے اس کے بعد صحابہ سے عرض کیا ہے صحابہ زندگی باقی رہی تو میں ان کی مخالفت میں دو روتے دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فوقہ، کہ اگر کوئی قوم کسی چیز کا، اگر کوئی قوم کسی کا مشابہ کیا یعنی مشابہ مینس کاپی کرتا ہے، سیم ٹو سیم کاپی کرتا ہے، فہو منی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ زندگی سے من تشبہ بقوم فہو، یا اگر کوئی قوم اگر کسی قوم کا اس کا جو کاپی کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی سے۔ اس لیے آپ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یا صحابہ اگر میری زندگی باقی رہی وقت پر غور کریں، میری زندگی باقی رہی تو آئندہ 2 روزے رکھتا، کیونکہ یہود سے میرا مشابہ ہے، یہود 1 روزہ رکھا ہے، میں 2 روزہ رکھا، اس سے سبقت کی جاؤں گا اور اس سے مشابہ کرا۔ یہ حسن دوسری چیز ہے یوم عاشورہ کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ، سیرت کے پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں کہ اس روز جو ہے عاشورہ کے لیے آپ کو اگر محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نور نظر مختلفیت سیدنا حسن اور حسین کی کیا کا صرف وہی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، آپ کو یہ ہے کہ سب سے بڑے اس دنیا میں بڑے تشریف لائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ آپ سیرت کی کتاب کو دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان والے آپ کے چچا یا آپ کی جو بھی ہے، کیا آپ کے انتقال کے بعد، کیا آپ کے مقصد ہونے کے بعد کیا کوئی چیز کیا؟ نہیں، خود آپ کے چچا ابو طالب آپ کے بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ہے، آپ کے چچا حمزہ بھی ہے، آپ کے چچا عباس بھی ہے، آپ کے چچا ابو لہب ہے، آپ کے چچا حمزہ بھی ہے جن کو کہا اللہ مغفر عباس مغفر ظاہرۃ،
کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب. اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، حضور مسلمانوں، یہ جلسہ کا مقصد صرف اور صرف شاباشی نہیں ہے. یہ جلسے کا مقصد صرف تیرا جو ہے کہ آ کر ایک جگہ بیٹھ کر نہیں ہے. یہ عظیم مسلمان لوگوں کا جو اس کا علاج کہ مذہب و مذہب اسلام میں ہے. الاسلام یہدی ما کان قبلہ، یہ کفار مکہ اس وقت تھا کہ کل تک ہم نے جو بھی خرافات ہے، جو چیز ہم نے جو ہے شریعت کے خلاف ورزی کی ہے، نبی محرم الحرام کو، تسبیح محرم الحرام کو، اسے ہم کو تائب ہونا ہے، توبہ کرنا ہے. اللہ تواب الرحیم، اللہ جو ہے کہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اب آپ اللہ سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ شریعت نے جو چیز کو کہا ہے اس پر عمل کریں، اس کو مانیں. اور ہمارے اور آپ کی کامیابی ایک چیز سے ہے، اس چیز سے ہے رب چاہی زندگی سے. من چاہی زندگی میں کامیابی نہیں. تو شریعت نے کہا، شریعت سے پتہ چلا محدثین اور مفسرین اور سیرہ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس 10ویں عاشورہ کو جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کا شمول کے، آپ کا 1 سال کا شمول کو بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محرم بنایا. محرم الحرام کا حکمت والا، حرمت والا بنایا. اس سے ہمیں اور آپ کو محسوس کیا کہ اے لوگوں، ہم نے جو ہے محرم کو محترم بنایا ہے، تم بھی اپنے ساتھ محترم بنا. دوسری چیز، اس مہینے سے آپ کو احترام سکھایا. محترم یعنی کہ آپ کو رسپیکٹ کرنا سکھایا. اس مہینے سے آپ کو رسپیکٹ سکھایا. اور آخری جو ہم اور آپ ابھی جو ہے 10 روز پہلے ختم کیا ہے جس مہینے کو، اس کو ہم کہتے ہیں قربانی کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، حج والا مہینہ، قربانی والا مہینہ. تو اسلام اسی کا نام ہے. اسلام قربانی کا نام ہے. اسلام ایثار کا نام ہے. اسلام ہمدردی کا نام ہے. اسلام اخوت کا نام ہے. اسلام بھائی چارے کا نام ہے. اسلام محبت کا نام ہے. اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنا معاملات اپنے اخلاق کو اچھے رکھو، اپنے نبی کا اپنے ماننے والے بن جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من سن سنت عشر امثالها، کہ اگر کوئی قوم میری امت من سن سنت عشر امثالها، کہ اگر میری قوم، میری امت جو ہے اگر ایک سنت کو زندہ کرتی ہے اسے 10 برس ثواب. اس سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اتنے محترم ہیں، اتنے محترم ہیں کہ جس کو قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، بہترین کوالٹی میں پیدا کیا. یہ امت محمد ہے. اور آج ہم اور آپ یہی تسلیم محرم کو جو چیز کرنا ہے، اصل چیزیں یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر استطاعت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس کو جو ہے روزہ کا اہتمام کریں. اس کو جو ہے اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھوائیں، اچھا کھانا بنائیں، کھائیں، دوسرے لوگوں کو بھی کھلاویں. یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ دینوں سے ہے. اب یہ بہت تاشا کرنا یہ شیعت ہے، یہ جو ہے یزیدیوں کا ہے. یہ جو ہے اسلام، یہ جو ہے ایران میں ہے، لندن ہے، اس کو ایجاد کیا. اور آپ کو ہم نے کل بھی کہا تھا، آج میں ہماری پہلے یہ چیز سنے کہ میرے بھائیوں نے ہم اور آپ محرم الحرام کا 10ویں محرم اور 10ویں محرم نہ جانے
یا جو ہے کچھ شربت پی کر یا کچھ لے کر کے بدہوش وہ چیز زبان سے نکالتے ہیں. میرے بھائی بتاوے کتنی گری ہوئی اخلاق کی بات ہے کہ وہ حسن اور حسین جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور شمائل میں بھی لکھا ہے کہ وہی حسن ہے وہی حسین ہے جن کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ میں پیچھے مبارک پر بیٹھ جاتے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گود سے یعنی ایک طرف سے نکلتے تھے اور آپ ایک طرف سے پھر جھکتے تھے. وہی حسن اور حسین ہے جن کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنے محبوب تھا اپنے محبوب کے کہ حضرت حسن آپ کے پیٹھ پر ہے اور حسین آپ کے پیٹ سے نیچے جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور کہ یہ کوئی بھی چیزیں ہیں جو بچہ میرا کرتا ہے وہ سنت کو زندہ ہے. غور کیجیے کہ میری ماں بہنیں کہتی ہے کہ گھر میں نمازیں پڑھتی ہے میرا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ پیٹھ پر بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا ہے. یہ سیدنا حسن اور حسین اس لیے میرے بھائیوں آپ اور ہم جو ہے حسن اور حسین جن کے بارے میں اللہ نے کعبہ بتا وہ فاطمہ جن کے بارے میں ذات المعاد میں اللہ نے قیم نے لکھا ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال تو قبر سوال کر رہی ہے سوال کر رہے ہیں قبر سے اس زمانے میں جو بھی موجود تھی کہ تم جانتے ہو کہ آج تمہارے آغوش میں کون آنے والی ہے تو قبر جواب ہے اللہ نے کہا کہ اپنی کتاب ساتھ کو آگے لوگوں میرے بھائی کو یہ چیز غور قبر کہتی ہے کہ میں یہ نہیں جانتی کہ لاتی رسول آ رہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج آ رہی ہے ان کے بیٹیاں آ رہی ہے فغیر وغیرہ کوئی بھی آتے ہیں میں یہاں کیا ہوں میں اندھیروں کا گھر ہوں میں کیلوں کا گھر ہوں میں فرق اگر میں یہاں دیکھتی ان کے اعمال کو دیکھتی ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک حسب و نظر ہمارے نزدیک خوبصورتی نہیں ہے ہمارے صرف اور صرف اعمال. تو میرے بھائیوں وہی فاطمہ جن کے بارے میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سیرت میں مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہی فاطمہ فرماتی ہے کہ اے اللہ ایک شفا کر رہی ہے اللہ نے برگزیدہ بنتی مضبوط تھی اے اللہ کہ دیکھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حضرت حسن اور حسین کی ماں ہے وہ ایک اور اللہ سے شفا کر رہی ہے اے اللہ آپ نے اتنی چھوٹی نماز رات میں کیوں پڑھائی کہ آپ کی یہ بندی جو ہے کما حق کہوں تو سستے کیا جائے وہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ کا باپ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ شباب اہل الجنہ کیا ہے فاطمہ جو کی سردار ہوگی عورتوں کی سردار ہوگی کس اعتبار سے کیا وہ سب سے بڑے والدہ تھی کیا وہ سب سے بڑی یہ تھی نہیں میرے بھائی سب سے بڑی تقیہ تھی سب سے بڑی عابد تھی سب سے بڑی حفاظ شعاری تھی ان کے اندر ایثار تھا ان کے اندر صبر تھا توکل تھا اللہ پر یہ صبر تھا اور وہ چیز اللہ پر چھوڑتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فاطمہ جن کو اللہ نے اعلان کیا سیدہ شباب اہل الجنہ وہ حسن اور حسین جن کو ہر جمعہ کے روز خطیب خطبہ میں پڑھتے ہیں
کہ سیدہ شفا کی اہل جنت والحسن والحسین، جس کو ہم اور آپ نعوذ باللہ 10ویں اور 9ویں سے محرم الحرام کو ہم لوگ بے حکمتی سے نام دیتے ہیں، یا علی علی یا حسین یا حسین کرتے نہیں کرتے، یہ بدتمیزی ہے کہ نہیں، یہ بے ادبی ہے کہ نہیں، یہ ہمارے اور آپ کی بے ادبی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں معاف۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی اگر ہم نہیں جاگے، ابھی بھی ہم شریعت پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے تو کب بنیں گے؟ کیا ہم خرافات کے چیزوں میں ہم اور آپ آدم پیش رہتے ہیں؟ کبھی کبھی کہتے ہیں خیر کبھی پیش رہے، کبھی ہم اور آپ اپنی خوشبختی سمجھے کہ اللہ اس دور اس یا اس موقع پہ یا اس زمانے میں آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھانے کے لیے آپ تک لاپ پہ آپ کے کانوں پر لانے کے لیے ایسی باتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کا سلسلہ کہا ہے کہ کچھ دیر دینی مجالس کا انتخاب کرے، دین کی بات کو سیکھے، دین کی بات میں کرنا سکے، اس کی توفیق اللہ نے ہم اور آپ کو کہا، توفیق کو وہی دے گا جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نہیں کرنا جس کو ہم اور آپ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، سب جانتے ہیں کہ غیبت کرنا سب سے زنا کرنا، مگر اس سے بھی زیادہ جو شریعت نے فرمایا، شریعت نے کہا کہ بے بھائیوں اور سے سنے نوجوانوں خصوصاً کہ ایک وقت کی نماز کا چھوڑنا ایسا ہے جیسا کہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ہم اور آپ آج ہرجے سے نماز کو چھوڑ اس شریعت کے ہم اور آپ کیا ہے تو محرم الحرام صرف اور صرف ہے آپ اور ہم صرف حضرت سیدنا حسن اور حسین کی شہادت ہی کے نہیں، اسلام نام ہے شہادت کا، چاہے محمد رسول اللہ چاہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھیں، سب سے بڑی شہادت یہی تو ہے کہ اسلام کے بعد کا بول والا، اسلام کو ماننے والا، اسلام پر چلنے والا، اسلام کو بتانے والا، اسلام پر عمل کرنے والا، اللہ نے جو تھوڑا بنایا تھا آج تھوڑا سا ہم اور آپ زیادہ بنے، یہ اللہ کا کرم ہے، تو اس کرم پر ہے ہم شکر ادا کریں گے تب تک کی طرف سے جو برکتیں ہوں گی۔ آج ہم اور آپ کو آج ہمارے گھروں میں دو تین چیزیں تو عام ہیں، مگر ہمارے کوئی بھی پیرنٹس پر گئے اس پر ہماری نگاہ نہیں ہے، دو تین چیزیں ہر گھر میں عام ہیں، اور شاید ہمارے پیرنٹس حضرات اس چیز کو اگنور کریں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ ہماری بیویاں، میری ماں، میری بہنیں، میری بیٹیاں کے سر پر آنچل نہ ہوگا، یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ سب اپنے کی پر ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی بھیک۔ دوسرا، ہماری گھر کی ماں بہنوں کا بے وضو یا کوئی بھی کام بغیر ایسے کرنا، بسم اللہ نہ پڑھنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ تاک میں رہتی ہے کہ بڑا عامل چھوٹا عامل کوئی کو سلام کرے تب تو ہم وعلیکم السلام کے لیے کھڑی ہے، نہیں تو یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ خامیاں ہمارے گھروں میں ہیں، تو اس کو دور کون کرے گے؟ حضرت جبرائیل امین آئیں گے؟ نہیں۔ کیا اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے پیسے رکھتے؟ آپ کے اندر صلاحیت ہے پیسے سونے کو چھپا کر رکھنے کی، ضرورت اور آپ کے اندر عقل ہے کہ کسی کا کفن کیسے کرنا ہے، کھیت
اللہ نے نہیں کیا. کیوں؟ کہا کہ جس گھر میں سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے اس جن کی یہاں تک کہ اگر ہماری چڑیا وغیرہ کی بھی نگاہ پڑتی ہے تو آپ کی تربیت کیا ماں بہنیں برگلا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کب آئیں گی کہ جب ہم اور آپ ایمان والے ہوں گے, ایمان پر عمل کرنے والے ہوں گے, اسلام کو جانیں گے, اسلامی لٹریچر کو پڑھیں گے, جب اسلام کے شیخ پروانوں کے اور علماء کے مجالس میں بیٹھیں گے, ائمہ کے مجلسوں میں بیٹھیں گے, علم والے کے مجلس میں بیٹھیں گے, تب ہمیں معلوم ہوگا کہ دین کیا چیز ہے اور دین میں آسانی کتنی ہے. اگر چیزوں میں کتنا پرابلم ہے وہ آپ کو خود کر سکتے ہیں. اس لیے بھائیوں ہم اور آپ اس چیز پر جذب